اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مطالعہ کیا تھا آیت نمبر 46 تک، رکوع نمبر 5 تک۔ آج ہم پڑھیں گے آگے۔ آج مطالعہ کریں گے آیت نمبر 47۔ سورہ البقرہ ہماری کنٹینیو ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب اس میں جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے متعلق ہم مطالعہ کریں گے کہ یعنی جو شخص خدا کا فرمانبردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جس سے وہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتا، مگر جو ذائع برابر خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو، اور جسے یہ خیال ہے کہ کبھی مر کر بھی خدا کے سامنے جانا بھی ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے۔ یہ تو کل جو ہم نماز کے بارے میں آیت پڑھ رہے تھے اس کو تھوڑا سا دہرایا ہے۔ اس کے بعد اس دور کا اشارہ ہے، ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ہے کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ اس دور کا اشارہ کہ جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلے۔ پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ لیکن یہ ہلا دینے والی آیت ہے جس میں ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل قدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہیں جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت کی یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیت کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے بعد کے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا، اس لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو تو خدا نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ اور یہ کرتوت ہے جو تم ان احسانات کے جواب میں کرتے رہے ہو۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا، اس میں خاندان فراعنہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں جو آزمائش کی بات کی گئی ہے، اس آزمائش میں اس عمر کی اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس عمر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے، نہیں، اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس کا مطلب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا،
پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزاروا دیا، پھر وہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعونیت کو غرقاب کیا۔ پھر وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اس میں جو ہے مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں سے اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں۔ گائے اور بیل کی جو پرستش ہے، اس کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوم میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لیا تھا۔ بچھڑے کی پرستش کا یہ واقعہ بائبل کی کتاب میں تفصیل سے درج ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان دراصل ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا۔ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ جو کوئی کتاب اور فرقان عطا کی گئی ہے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم بچڑے کو معبود بنا کر اپنے پر بہت سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ اشارہ جو ہے اس واقعے کی طرف ہے۔ اس کی تفصیل یہ کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریک کہنے لگے ہم تمہاری محض تمہاری بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عزم نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی۔ یعنی جزیرہ نما سینا پر اب آگے جو ہے وہ اس کا ان کے جو من و سلوہ کا ذکر آتا ہے اس کا بھی ذکر آئے گا آگے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے دیکھ نہ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی
ظلم کیا۔ یعنی جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے تمہارے اوپر بادل سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال ہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل آئے تھے۔ اور سینا کے علاقے میں مکانات تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اچھا، من و سلویٰ جو ہیں وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دراصل دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ یعنی گوشت اور سبزی دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کی کسی نہایت متمدن ملک میں اگر چند لاکھ مہاجرین یکایک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے جو بستی کا ذکر ہے تو یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا ہی میں تھے، لہٰذا غالب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمقابل دریا اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ اچھا، بائبل میں بھی یہ ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان کے ساتھ داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حِطَّةٌ کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے جانا، اور دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یہ وہ چٹان ہے جو ابھی تک وہاں موجود ہے، اور یہاں پہ جو ہے آگے ہم انہوں نے اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے وہی روش اپنائی رکھی کہ اتنی زیادہ سہولیات اور اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، تو اس کے بعد جو ان پہ جو عذاب وغیرہ کا ذکر ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہم مطالعہ کریں گے۔ آج ہم نے مطالعہ کیا ہے رکوع نمبر 6 تک اور آیت نمبر 59 تک۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو پہلے مل سکے، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔